اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ آج کی اس نشست میں آپ کے پاس جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے کچھ اور القاب لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بہت مشہور آیت نور کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اس کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس میں کوكب دری سے کیا مراد ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی وہ کوكب دری ہیں۔ بی بی کا ایک اور لقب زہرہ ہے، یعنی جس طرح بی بی کا ایک لقب زہرا ہے اسی طرح بی بی زہرہ بھی ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس حاضر خدمت تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورج سے محروم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ چاند سے متمسک ہو، اور اگر وہ چاند سے محروم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دو قطبی ستاروں کے ساتھ متمسک ہو جائے۔ جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس سورج سے کیا مراد ہے، چاند سے کیا مراد ہے، اور دو قطبی ستاروں سے کیا مراد ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورج میں ہوں، اگر مجھ سے محروم ہو جاؤ تو تم سب کے اوپر واجب ہے کہ تم سب چاند سے متمسک ہو جاؤ۔ اور جب چاند کے بارے میں سوال کیا کہ وہ چاند کون ہے تو فرمایا کہ وہ چاند علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاند سے بھی محروم ہو جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ دو قطبی ستاروں سے متمسک ہو جاؤ۔ اور جب ان ستاروں کے بارے میں سوال کیا گیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ستارے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ اور فاطمہ کیا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو زہرہ اہل بیت ہیں۔ بی بی کا ایک اور لقب غرہ ہے۔ غرہ عربی زبان میں گھوڑے کی پیشانی پر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو غرہ کہا جاتا ہے۔ عرب اس شخص کو غرہ کہا کرتے تھے جو شرف، کمال، عظمت اور بزرگی میں بہت ممتاز مقام رکھتا ہو تو اسے غرہ کہا کرتے تھے۔ چونکہ بی بی بھی اپنے فضل میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت، بزرگی میں ایک کمال تک پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اسی لیے بی بی کو بھی غرہ اہل بیت کا لقب دیا گیا۔ بی بی کا ایک لقب محدثہ ہے۔ محدثہ کا مطلب ہے کہ ایسی ہستی جو فرشتوں سے کلام کیا کرتی تھی، کیونکہ جس طرح فرشتے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر آتے تھے اور ان سے کلام کیا کرتے تھے اور ان کو پکارا کرتے تھے، اسی طریقے سے فرشتے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی نازل ہوتے تھے، اسی لیے بی بی کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہ صرف بی بی محدثہ ہیں، فرشتوں سے کلام کرنے والی ہیں، بلکہ بی بی کو یہ شرف حاصل ہے کہ بی بی زمین پر بیٹھتی ہیں اور پروردگار کی اور ملائکہ کی ہونے والی گفتگو کو سنتی ہیں کہ جس کی گواہ حدیث قصہ ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا انسیہ ہیں، جیسا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ الفاطمۃ حوراء الانسیہ، کہ فاطمہ انسانوں کی شکل میں ایک حور ہے، اور جب جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں، میں اس جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کے پاس آتا ہوں۔ اور اسی طرح فاطمہ سلام اللہ علیہا تقیہ اور نقیہ ہیں۔ تقیہ اور نقیہ ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری میں کمال مطلق رکھتی ہو، اور چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تقوی اور پرہیزگاری میں اس صفت میں کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی ہیں، اسی لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ لقب دیا گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔